عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، گوہاٹی سے خبر آ رہی ہے کہ ABVP کے جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طلباء تنظیم ہے، اس کے ایک رکن کو حملہ کیا گیا ہے۔ اس کی ویڈیو آئی ہے، وہ بھی دکھاؤں گا اور دیگر چیزیں بھی سامنے رکھوں گا۔ پیگاسس پر جانچ رپورٹ BJP کو سیاسی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دہلی یونیورسٹی کا نیا کالج ساورکر کے نام پر ہوگا۔ خبر آ رہی ہے کہ دہلی فساد میں کمیٹی دہلی اسمبلی نے طلب کیا ہے، اشتعال انگیز ویڈیو مواد نہ روکنے پر جواب مانگا ہے۔ وہ کیا تفصیلات سناؤں گا۔ سماجوادی پارٹی ہنگامہ مچا رہی UP میں، BSP کے ساتھ ساتھ BJP کو بھی جھٹکا دے رہی ہے، وہ بھی سناتا ہوں۔ گوانتانامو بے جیل کے پاکستانی نژاد قیدی ماجد خان کی امریکی مظالم کی خوفناک داستان جو سامنے آئی، وہ بھی سامنے رکھوں گا۔ گوا میں ممتا بنرجی کس طرح دہاڑ رہی ہیں اور وراٹ کوہلی نے محمد سمیع کی ٹرولنگ کرنے والوں کو کس طرح زبردست پھٹکار لگائی ہے، وہ تصویریں آئی ہیں اور بیان بھی سامنے رکھوں گا۔ تو وہیں پر ایک محمد نبی جو کہ کپتان ہیں افغانستان ٹیم کے، ایک صحافی نے جب سوال پوچھا کہ گھر لوٹنے پر طالبان کا ڈر تو نہیں، تو اس نے کیا جواب دیا اور کیسے سوالات ہوتے ہیں، دیکھیے۔ یہ ساری آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور بارہا میں آپ لوگوں کی اس جانب توجہ دلاتا ہوں، لیکن آپ میں سے 1% بلکہ 1% کا آدھا فیصد کریں اور آدھا فیصد کا بھی 1.25% کریں اور 1.25% کا بھی آدھا کر کے پھر اس پاؤ کو پھر آدھا کریں، اتنے لوگ بھی توجہ نہیں کرتے۔ واقعی میں اس بات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے تریپورہ کی جانب میں آپ کو لے چلوں۔ تریپورہ میں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک ABVP کے نوجوان پر حملہ کیا گیا ہے۔ کیلا شہر نامی ایک علاقہ آتا ہے۔ ABVP BJP کی طلباء تنظیم ہے، اس کا ایک کارکن ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ABVP کی جانب سے رکنیت کے لیے ابھیان چلایا جا رہا تھا، یعنی بیداری چلائی جا رہی تھی۔ شیواجی سین گپتا نامی یہ کارکن ہے جس پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی جانب سے۔ اب اس کو جو ہے ایک ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے، لیکن اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ RSS کے ودیارتھی تنظیم ABVP کے اوپر اس طرح اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے RSS جو ہے وہ اپنا اشتعال ظاہر کر رہی ہے۔ کیلا شہر میں یہ چاقو سے حملہ کیا گیا تھا، کیلا شہر نامی اس علاقے میں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس درمیان میں اس طرح سے جو ABVP کے لیڈر پر حملہ ہونے سے الگ ہی سچویشن پیدا ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ویڈیو کل ہی ہم تک پہنچی تھی، لیکن ہم اس خبر کی تحقیق کر رہی تھی تو آج مختلف ذرائع سے پہنچی ہے۔ یہ معاملہ پیش آیا ہے کیلا شہر میں، جہاں پر جو ہے ABVP کا ایک شخص جو ہے رکنیت کے لیے بیداری مہم چلا رہا تھا۔ کس نے حملہ کیا اور کیوں کر کے کیا، کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، یا جو حالات اس وقت تریپورہ میں ہیں اس کا رد عمل تو نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی چھان بین پولیس کی جانب سے کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک حملہ آوروں کی شناخت نہ ہوئی ہے اور نہ ہی گرفتاری ہو رہی ہے، اس طرح کی خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، مرکز کے اقتدار کا سیمی فائنل کہا جانے والا اتر پردیش الیکشن قریب آ چکا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔
بی جے پی سمیت تمام سیاسی پارٹیاں انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس ہفتے سپریم کورٹ نے پیگاسس اسپائی ویئر جس نے ہنگامہ مچایا تھا اور بی جے پی کو بدنام کیا تھا کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کا وہ جو ہے اسپائی ویئر کے ذریعے سے، پیگاسس کے ذریعے سے جاسوسی کر رہی تھی، اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی قائم کر چکی ہے۔ اس کمیٹی کو 8 ہفتوں میں یعنی 58 دنوں میں سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے۔ یہ بی جے پی کی ناکامی بتائی جا رہی ہے۔ اس وقت انتخابی تیاریاں عروج پر ہوں گی۔ رپورٹ پیش ہونے کے بعد سپریم کورٹ اس معاملے پر حتمی فیصلہ بھی سنائے گی۔ اگر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ مرکزی حکومت کے خلاف آتی ہے تو پیگاسس کیس یوگی آدتیہ ناتھ اور بی جے پی کو سیاسی نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ ماننا ہے تبصرہ نگاروں کا اور سیاسی تنقید نگاروں کا۔ اور اگر مرکزی حکومت کو رپورٹ میں کلین چٹ مل جاتی ہے تو اپوزیشن کے الزامات بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس طرح سے پھر تقویت مل جائے گی بی جے پی کو۔ بہرکیف اس انتخابات کے سامنے آتے ہی اس طرح کا جانچ کے لیے کمیٹی بنانا اور ایسے وقت میں اس کا اختیار کرنا، ان تمام چیزوں کو لے کر کے کچھ لوگوں نے یہ بھی تبصرہ کر دیا ہے کہ جو ہے یہ اپنے آپ کو صاف و شفاف ظاہر کرنے کے لیے بی جے پی ایک اور کھیل کھیل رہی ہے، لیکن اپوزیشن اس کو اپنی کامیابی مان رہی ہے اور ابھی تک بی جے پی کی سیاسی کھیل کو اپوزیشن نے نہیں سمجھا ہے۔ اس طرح کے سامنے تبصرے آ رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب اپوزیشن نہ اتنی مضبوط رہی ہے اور نہ ہی اس کی کسی آواز میں دم رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس وقت جو ہے کھلم کھلا پورے بھارت میں جو ہے ناانصافی کا دور دورہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دہلی یونیورسٹی ایک کالج بنائے گی اور اس کا نام رکھے گی ساورکر۔ ساورکر کون ہے؟ اور آپ جانتے ہیں بہتر انداز میں، بی جے پی لیڈر سشما سوراج اور وی ڈی ساورکر کے نام پر دہلی یونیورسٹی کے نئے کالجز کا نام رکھا جائے گا۔ دہلی یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا، یعنی کہ بھارت کی تاریخ میں جو نام دھبا بن چکا ہے اس کی شبیہ کو صاف کرنے کے لیے کس طرح کی چیزیں اب وہ بھی تعلیم اور یونیورسٹی دہلی کی شاخوں میں رکھا جائے گا۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق دہلی یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں وائس چانسلر نے فیصلہ کیا کہ نئے تعمیر ہونے والے کالجوں اور سینٹروں کے نام آن جہانی بی جے پی لیڈر سشما سوراج اور ونائک دامودر ساورکر کے نام پر ہوں گے۔ اگست مہینے میں ہوئی ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں کالج کا نام سشما سوراج، سوامی وویکانند، وی ڈی ساورکر اور سردار پٹیل کے نام پر رکھنے پر غور کیا گیا تھا۔ خیر 3 نام تو ٹھیک ہیں، لیکن وی ڈی ساورکر کا نام سامنے آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے عوام اور بھارتی عوام اس کو قبول نہیں کرے گی، لیکن چونکہ حکمرانی ان کی ہے، عدلیہ ان کا ہے، انتظامیہ ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، ایسے میں جو ہے جو بدنما داغ تھا اس کو بھی اب جو ہے وہ صاف کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو دہلی فسادات کے سلسلے میں پتہ ہے ہی، دہلی میں گزشتہ سال شہریت ترمیمی قانون CAA کے سبب ہوئے فسادات فیس بک پر پوسٹ اشتعال انگیز ویڈیو اور پوسٹ کی وجہ سے تھی، یعنی یہاں سے نفرت پھیلی تھی۔ یہی مانتے ہوئے دہلی اسمبلی کی پیس اینڈ ہارمونی امن اور ہم آہنگی کمیٹی نے فیس بک انڈیا کو پیش ہونے کا سمن بھیجا ہے۔ فیس بک انڈیا کے ایک سینئر ترجمان کو کمیٹی کے سامنے 2 نومبر کو آ کر جھوٹ پوسٹ اور اس ویڈیو سے روکنے میں ناکام ہونے کے لیے جواب دینے کو کہا گیا ہے۔ شمالی مشرقی دہلی میں سال 2020 کے فروری میں فسادات ہوئے تھے۔ ان فسادات کی جانچ پولیس سمیت کئی سرکاری ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ دہلی اسمبلی انتخابات نے بھی ان فسادات کی تہ تک جانے کے لیے پیس اینڈ ہارمونی کمیٹی کو جانچ سونپی ہے۔ اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد کیا گیا تھا، اس کمیٹی نے فیس بک انڈیا کو پیش ہونے کے لیے لیٹر لکھا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایک پوسٹ کس طرح سے جو ہے اس وقت پوری طرح دہلی کو جلانے کے لیے کافی ہے، اور فیس بک آج کل بہت زیادہ بدنام بھی ہو رہا ہے اس معاملے کو لے کر کے۔ اس درمیان میں جو ہے اس طرح کی ایک رپورٹ سامنے آنا اور جو ہے ان کے لیے جواب طلب کرنا، یہ بھی فیس بک کے لیے ایک بدنامی کا سبب ہے، اور فیس بک کس طرح سے جو ہے دشمنی اور عداوتیں اور دشمنی پھیلانے میں کارگر ثابت ہو رہا ہے، اس کے لیے تازہ رپورٹ ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش میں جو انتخابات ہونے والے ہیں اس کا بگل بج چکا ہے اور تیاریاں جاری ہیں۔ ہر پارٹی الگ الگ انداز میں اپنی تیاریاں کر رہی ہیں۔ ایسے میں سماجوادی پارٹی SP اور بی جے پی کو جھٹکا دے رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش میں آئندہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست میں سیاسی اٹھا پٹک جاری ہے۔ آج سماجوادی پارٹی SP نے بہوجن سماج پارٹی BSP اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس وقت شدید جھٹکا دیا جب دونوں پارٹیوں کے مجموعی طور پر 7 اراکین اسمبلی نے اکھلیش یادو کی موجودگی میں SP کا دامن تھام لیا۔
اس موقع پر اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی کے خلاف عوامی غصہ اتنا زیادہ ہے اور عوام اتنی تکلیف میں ہے کہ آنے والے وقت میں بی جے پی کا صفایا ہو جائے گا۔ آج بی ایس پی کے 6 معطل اراکین اسمبلی اور بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی نے ایس پی کی رکنیت اختیار کی۔ اس کے بعد اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایس پی میں آنا چاہتے ہیں، آنے والے وقت میں تصویر بہت واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ بی جے پی نے انتخابی منشور کے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ بی جے پی نے وعدہ کیا تھا کہ 2022 تک کسانوں کی آمدنی دوگنی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور آج کسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی کب دوگنی ہوگی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یو پی میں انتخابات کی آمد اور آہٹ کے قریب اس طرح کی جو ہے سماجوادی پارٹی میں مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی شمولیت اور رکنیت حاصل کرنا ایک اہم ترین معنی رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے کہا تھا سرخیوں میں بھی کہ گوانتانامو بے جیل کے پاکستانی نژاد قیدی ماجد خان کی ایک امریکی مظالم کی خوفناک داستان سامنے آئی ہے، جس کو مختلف اخبارات نے جگہ دی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے امریکہ کے مظالم اور گوانتانامو بے جو بدنام زمانہ جیل ہے اس کے بارے میں تفصیلات رکھوں۔ امریکہ 9/11 حملوں کے بعد گرفتار کیے گئے لوگوں پر استعمال کی گئی انتہائی پرتشدد اور ظالمانہ ٹیکنیکوں کو خفیہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے۔ القاعدہ کے لیے پیغام رساں کا کام کرنے والے امریکی شہر بالٹیمور کے سابق رہائشی ماجد خان نے جمعرات کے روز عدالت کو بتایا کہ بلیک سائٹس کے نام سے مشہور CIA کی خفیہ جیلوں میں ان کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ CIA کے اہلکاروں نے ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایسی ٹارچر ٹیکنیکوں کا استعمال کیا جس سے وہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگے۔ انہیں ہیلو سینسیشن ہونے لگی، یعنی ہر وقت مختلف طرح کی شکلیں نگاہوں کے سامنے دکھائی دینے اور طرح طرح کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ تشدد کا سلسلہ مسلسل کئی دنوں تک جاری رکھا جاتا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کیوبا میں قائم امریکی اڈے میں رکھے گئے کسی ہائی پروفائل قیدی نے اپنے اوپر ہونے والے تشدد کے بارے میں کسی کھلی عدالت میں گواہی دی ہے۔ امریکہ قیدیوں پر اس ظالمانہ کارروائیوں کو تفتیش کا بہتر طریقہ قرار دیتا ہے، مگر دنیا کے بیشتر حصوں میں اسے تشدد ہی قرار دیا جاتا ہے۔ ماجد خان نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، مجھے لگا کہ اب میں مرنے ہی والا ہوں۔ ماجد خان نے بتایا کہ انہیں برہنہ کر کے کئی دنوں تک چھت سے لٹکائے رکھا اور مسلسل جگائے رکھنے کے لیے برف والا سرد پانی بار بار ڈالا جاتا تھا۔ واٹر بورڈنگ یعنی ان کا سر پانی میں ڈبوئے رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ڈوب کر مر جانے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پھر تفتیش کار سر باہر نکالتے ان کے منہ اور ناک میں مزید پانی ڈال دیا کرتے تھے۔ انہیں بری طرح پیٹا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ زبردستی اینیما یعنی پیٹ خالی کرنے کی دوا دی گئی، جنسی تشدد کیا گیا اور بھوکا رکھا گیا۔ یہ سب کچھ ان بیرون ملک جیلوں میں جن کا پتہ خفیہ رکھا گیا ہے۔ ماجد خان نے اپنی روداد عدالت کو بتاتے ہوئے کہا، میں ان سے التجا کرتا رہا کہ رک جائیں اور قسمیں کھائیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اگر میرے پاس کوئی معلومات ہوتی تو میں پہلے ہی دے چکا ہوتا۔ میرے پاس بتانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ گوانتانامو بے میں عدالتی سماعت 2 دن تک جاری رہے گی۔ جمعرات کے روز پہلے دن کی سماعت کے دوران انہوں نے 39 صفحات پر مشتمل اپنے بیان سے کچھ حصہ پڑھ کر کے سنایا۔ پینٹاگون کی طرف سے منتخب فوجی اہلکاروں کا پینل، جسے کنوننگ اتھارٹی کا نام دیا گیا ہے، ماجد خان کو 25 سے 40 برس تک قید کی سزا سنا سکتا ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس سے کم ہی وقت جیل میں گزارنا پڑے، کیونکہ انہوں نے حکام سے کافی تعاون کیا ہے۔ حکام کے ساتھ ایک معاہدہ جس کے بارے میں عدالت کو نہیں بتایا گیا کے تحت جیوری کی جانب سے دی جانے والی سزا کو کنوننگ اتھارٹی 11 برس تک کم کر سکتی ہے۔ سن 2012 سے قید میں گزارے گئے ان کے وقت کو ابھی اس میں شمار کیا جائے گا جب انہیں قصوروار قرار دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 41 سالہ ماجد خان کو اگلے برس تک رہائی مل سکتی ہے اور انہیں کسی تیسرے ملک میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان واپس نہیں جا سکتے جہاں کہ وہ شہری ہیں۔ فی الحال یہ معلوم نہیں کہ انہیں کس تیسرے ملک میں رکھا جائے گا۔ ماجد خان کے ساتھ ہونے والے سلوک کی کچھ تفصیلات امریکی سینیٹ کے انٹیلیجنس کمیٹی کی سن 2014 میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بھی موجود ہیں۔ اس میں CIA پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے القاعدہ سے وابستہ قیدیوں پر اپنی قانونی حدود سے کہیں زیادہ تشدد کیا اور اس حوالے سے امریکی قوم سے بھی جھوٹ بولا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ CIA کس طرح سے جو ہے لوگوں کو گمنام جگہوں پر لے جاتی ہے اور بلوانے کے لیے یا ان کو غلطی زبردستی منوانے کے لیے کس طرح کی ٹارچر کیے جاتے ہیں۔ ماجد خان پر اپنائے گئے ظلم و ستم کی اس داستان کو اس وقت جو ہے بہت سارے مختلف اخبارات الگ الگ انداز میں پیش کرتے ہوئے CIA اور امریکہ کی ظلم و ستم کی حدوں کو بیان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، گوا میں اس وقت ممتا بنرجی ہیں اور وہ لگاتار اس وقت جو ہے BJP کو آڑے ہاتھ بھی لے رہی ہے، تو وہیں پر
کیوں وزیر اعظم مزید طاقتور ہوئے ہیں، اس بات کا بھی وہ اظہار کر رہی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے گوا کے دورے کے آخری دن کہا کہ وزیر اعظم مزید طاقتور ہوں گے کیونکہ کانگریس سیاست کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ ممتا بنرجی نے کانگریس پر گوا میں اتحاد پر فیصلہ نہ لینے کا بھی الزام لگایا۔ پنجی میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے ممتا نے کہا کہ کانگریس فیصلہ نہیں لے رہی ہے، ملک اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ میں سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ انہوں نے سیاست کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کانگریس کی وجہ سے مودی مزید پاورفل ہونے جا رہے ہیں، اگر کوئی فیصلہ نہیں لیتا ہے تو اس کے لیے ملک کیوں خمیازہ اٹھائے۔ ممتا نے کہا کہ کانگریس کو پہلے موقع ملا تھا لیکن وہ میری ریاست میں بی جے پی کے بجائے میرے خلاف لڑ رہے تھے۔ ٹی ایم سی نے گوا کی تمام 40 سیٹوں پر انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے ممتا نے بی جے پی پر نشانہ سادھا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بی جے پی نے اچھے دن کا وعدہ کیا تھا لیکن اب یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے میں مصروف ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب ممتا بنرجی گوا بھی پہنچ چکی ہیں، ٹی ایم سی کے بھی امیدواروں کو اتار رہی ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ یہاں پر کس طرح کی سیاسی ہلچل مچتی ہے، لیکن انہوں نے صاف طور پر کانگریس کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ ان کا اتحاد کمزور ہے، ان کی لیڈرشپ میں کمزوری کی وجہ سے نریندر مودی مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہندوستان اور پاکستان کے کرکٹ کے بعد جو کچھ ہوا وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ محمد شامی کو جس انداز میں نشانہ بنایا گیا اس کی تفصیلات بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ اب وراٹ کوہلی کا ایک بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس کو لے کر کے وراٹ کوہلی کی بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے۔ جی ہاں، وراٹ کوہلی نے نیوزی لینڈ ICC T20 ورلڈ کپ کے خلاف میچ سے قبل سوشل میڈیا ٹرولز کی زبردست کلاس لی۔ وراٹ کوہلی نے کہا کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اپنی شناخت چھپاتے ہیں، پھر کھلاڑیوں کو ٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ان کی زندگی کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ ان میں اعتماد کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا ٹرولنگ اور باہر کی آوازیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وراٹ کوہلی نے کہا کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ٹرول کیا، ان میں نہ تو ہمت ہے اور نہ ہی ریڑھ کی ہڈی۔ ہماری ٹیم کو کوئی پرواہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، ہم صرف اس کھیل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو کہ ہم کھیلتے ہیں۔ وراٹ کوہلی نے مزید کہا کہ میرے لیے کسی کے مذہب پر حملہ کرنا سب سے قابل مذمت کام ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ مذہب انسان کے لیے بہت مقدس ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 200% محمد سمیع کے ساتھ ہیں، ہمارا بھائی چارہ، ہماری دوستی ٹیم میں نہیں مل سکتی۔ لوگ پھر آ سکتے ہیں لیکن ہماری ٹیم میں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بطور کپتان میں اسے دے سکتا ہوں، ملک کے لیے محمد سمیع کا جذبہ جس طرح سے وہ دن رات بھاگتے ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ ہندوستانی کپتان نے کہا کہ ہم جو کرتے ہیں کھیل کے لیے کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سوشل میڈیا ٹرولرز ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان میں کچھ کرنے کی نہ ہمت ہے اور نہ ہی ریڑھ کی ہڈی۔ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں، ایک ٹیم کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ایک ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کیسے شخص کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے اپنی طاقت پر کس طرح توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم باہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کوئی میچ نہیں ہار سکتا تو یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ گیم کھیل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھیل کیسا ہے، اس لیے باہر سے لوگ کیسا سوچتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی اور آئندہ بھی اس پر کبھی توجہ نہیں دیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، وراٹ کوہلی بہت دیر سے ہی صحیح لیکن محمد شامی کے سپورٹ میں آ کر کے پوری طرح سے ان ٹرولرز کو جو محمد شامی کو پوری طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، غدار نہ جانے کن کن الفاظ سے کر رہے تھے، وراٹ کوہلی کی جانب سے اس طرح بیان سامنے آنے کے بعد واقعی میں وہ بھارت کے ایک اہم ترین کپتانی کے عہدے پر فائز ہونے کے لائق اور ان کی سنجیدگی کو لے کر کے اس وقت ان کے اس بیان کی سراہنا ہو رہی ہے جو بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے صحافیوں کے سوالات دیکھیے۔ آج کل افغانستان بھی بہت زیادہ سرخیوں میں ہے، پاکستان بھی سرخیوں میں ہے کہ T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کی کھیل میں دلچسپی نہیں ہے وہ اس وجہ سے بھی اس کھیل میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ اہم ترین ممالک جو حریف مانے جاتے ہیں یا دوست مانے جاتے ہیں ان کے درمیان میں کانٹے دار مقابلے چل رہے ہیں۔ T20 عالمی کپ میں جمعہ کو ہوئے مقابلے میں افغانستان کو پاکستان کے ہاتھوں 5 وکٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان الٹ پھیر کر دے گا، لیکن 19ویں اوور میں پاکستانی بلے باز آصف علی نے 4 چھکے لگا کر میچ کا پانسا ہی پوری طرح پلٹ دیا اور آخرکار پاکستان نے عالمی کپ میں جیت کی ہیٹرک پوری کر لی اور سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ میچ کے بعد افغانستان کی کپتان جو اصل نیوز جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میچ کے بعد افغانستان کی کپتان محمد نبی سے پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے پاکستان کے ساتھ ان کے ملک کے سیاسی تعلقات کے بارے میں سوال پوچھنے کی کوشش کی تو محمد نبی نے بڑے پیار سے اس صحافی کی بولتی بند کر دی۔ اس پورے واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ لوگ صحافی کے سوال پوچھنے کے طریقے اور منشا پر سوال اٹھا رہے ہیں۔
کاپی رائٹ کے چلتے ناظرین گرامی وہ ویڈیو ہم دکھا تو نہیں سکتے، لیکن میں یہاں تفصیلات سناتا ہوں آپ کو۔ پریس کانفرنس میں صحافی نے محمد نبی سے پوچھا کہ محمد نبی مجھے بتائیے گا کہ افغانستان کی اچھی ٹیم کھیل رہی ہے، بہت اچھا کھیل رہی ہے، دونوں میچ میں آپ کی ٹیم کی کارکردگی اچھی رہی ہے، کہیں کوئی ایسا خوف ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے حکومت میں جو یہ حالات بدل گئے ہیں تو جب آپ واپس جائیں گے تو آپ سے پوچھ گچھ ہوگی یا کوئی ایسا دباؤ ہے؟ صحافی کا اشارہ دراصل افغانستان میں طالبان کی حکومت کی طرف تھا۔ اس کے بعد صحافی نے مزید کہا کہ دوسرا میرا سوال ہے کہ جو نیا دور شروع ہوا ہے اس میں پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اچھے ہیں، تو ان رشتوں کے بہتر ہونے سے افغانستان کی ٹیم کو مضبوط ملے گی۔ تو ان دو سوالوں پر محمد نبی نے دو ٹوک جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم حالات اور صورتحال کو چھوڑ کر کرکٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ اس پر صحافی نے دوبارہ کہا کہ میں کرکٹ کے بارے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ اس پر محمد نبی نے کہا کہ ہم یہاں عالمی کپ کھیلنے کے لیے آئے ہیں، ہم پوری تیاری سے آئے ہیں، پوری خود اعتمادی کے ساتھ ادھر آئے ہیں، کرکٹ سے متعلق کچھ سوال ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ بار بار محمد نبی کی انکار کرنے کے بعد بھی صحافی ان سے افغانستان اور پاکستان کے رشتوں کو لے کر سوال پوچھنے کی کوشش کرتا رہا۔ دونوں کے درمیان رساکشی بڑھتا ہوا دیکھ کر پریس کانفرنس کی ذمہ داری سنبھال رہے ICC آفیشل نے صحافی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لیے کہا، لیکن صحافی نہیں مانا۔ اس کے بعد محمد نبی پریس کانفرنس سے چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے صحافی ہوتے ہیں کہ اس بات کو کہاں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کو دوستی پسند آتی ہے نہ کسی کی جیت پسند آتی ہے، پوری طرح اسلامی عداوت ذہن میں لیے ہوئے یہ لوگ کھیل کے درمیان میں بھی کود کر کے کھیل کو بھی کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے محمد نبی کے اس جواب کو جو اس وقت خوب وائرل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں کی جانب سے جو کھیل اور سیاست کو نہیں ملاتے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔